عالم نبی خطیب قرآن صاحبزادہ والا شان عالمی مبلغ اسلام پیر طریقت راب شریعت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر غلام بشیر نقشبندی صاحب زیب و زینت آستان عالیہ باولی شریف آپ تشریف لائیں، اپنے روحانی وجدانی خطاب سے ہمارے روزہان کو منور فرمائیں۔ آپ کی آمد سے پہلے زوردار نعرہ سجا ہاتھ بلند کر کے جتنا ہاتھ جسم نہ لے ماشاءاللہ ہاتھ بلند کر کے بولو نعرہ تکبیر زندہ باد، نعرہ سیدنا و مولانا محمد المبعوث بخیر الملل والادیان وعلى آلہ و اصحابہ بدور الایمان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة العالمين گلے گلشن ولایت قرۃ عیون الصلحاء حضرت صاحبزادہ نیک عالم قادری صاحب زید شرفہ عالمی مبلغ اسلام استاذ العلماء حضرت علامہ محمد عظیم قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، فاضل ذیشان حضرت علامہ مولانا عبدالوحید صاحب زید شرفہ، انتہائی واجب التکریم علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، مسجد کا پاکیزہ ماحول ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہوئی، پھر حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ارمغان عقیدت بصورت نعت پیش کیا گیا۔ شب جمعۃ المبارک ہے، ہم ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جس پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اللہ کریم منتظرین کے حسن نیت سے بڑھ کے اجر عظیم عطا فرمائے۔ چونکہ وقت کم ہے اس لیے بلا تمہید گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ دعا گو ہوں بزم غلامان پنجتن خاک کے تمام اراکین کو اللہ تعالی اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین۔ جو رسول اللہ کی شانیں سن کے خوش ہوتے ہیں اللہ انہیں دو جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائے۔ جو تاجدار ختم نبوت کی عزتیں سن کے خوش ہوتے ہیں اللہ انہیں لازوال عزتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دل بھی عطا فرمایا ہے اور ذہن بھی عطا فرمایا ہے۔ دل خواہش کرتا ہے اور ذہن اس خواہش کو پورا کرنے کا راستہ بتاتا ہے۔ بھوک لگی، دل چاہتا ہے کھانا ملے،
تو ذہن بتاتا ہے کہ کہاں سے ملے گا، کیسے ملے گا۔ پیاس لگی، دل خواہش کرتا ہے کہ پانی ملے، تو ذہن بتاتا ہے کہ کہاں سے ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دل بھی دیا ہے اور دماغ بھی دیا ہے۔ دل آرزو کرتا ہے اور دماغ اس آرزو کو پورا کرنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ ہر خواہش اس قابل نہیں ہوتی کہ اس کو پورا کرنے کے لیے دماغ لڑایا جائے۔ اگر اپنے سینے میں پیدا ہونے والی ہر خواہش کو انسان پورا کرنے کے لیے دماغ لڑانا شروع کر دے تو پھر وہ انسان نہیں رہ جائے گا، وہ ڈنگر بن جائے گا۔ اس لیے کہ کچھ خواہشیں ایسی ہیں جو پیدا تو ہمارے سینے میں ہوتی ہیں لیکن وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، وہ خواہشیں ہماری دشمن ہیں۔ انسان یہ سمجھتا ہے میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی، میں پوری کروں گا تسکین ملے گی، حالانکہ وہ خواہش پورا کرنا انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اب کون سی خواہش پیدا ہو تو پورا کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے، کس خواہش سے دل کو بچانا ہے، خواہشات کی تہذیب کیسے کرنی ہے، اللہ کریم نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا تاکہ وہ انسان کو اس کے مقصد تخلیق کے ساتھ جوڑ دیں۔ جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، انسان کو اس مقصد کے ساتھ جوڑ دیا جائے، کائنات کا راز سمجھا دیا جائے، زندگی کا مقصد بتا دیا جائے اور اس مقصد تک پہنچنے کا راستہ بتا دیا جائے۔ کم و بیش 1.25 لاکھ نبی دنیا میں تشریف لائے۔ پہلے نبی تشریف لاتے رہے، نبوت کا دروازہ کھلا تھا کیونکہ ابھی دین مکمل نہیں ہوا تھا، ابھی انسانی ذہن اس مقام تک نہیں پہنچا تھا کہ دین کی حتمی شکل عطا کر دی جاتی۔ بعد میں آنے والا رسول پہلے رسول کی شریعت سے کچھ چیزیں منسوخ کر دیتا، تو نبوت کا دروازہ اس لیے کھلا تھا کہ ابھی دین مکمل نہیں ہوا تھا۔ دوسری ضرورت یہ تھی کہ رسول جو کتاب دے کے امت کو جاتے، 100 سال کے اندر اندر امت اس کتاب کو ضائع کر دیتی، تحریف کر دیتی۔ نیا نبی آتا، وہ پھر اللہ کا دین پہنچاتا، دین محفوظ نہیں تھا، تحریف ہو جاتی تھی۔ یہ 2 بڑے مقاصد تھے جن کی وجہ سے نبوت کا دروازہ کھلا تھا، نبی آ رہے تھے۔ ایک تو دین مکمل نہیں تھا اور دوسرا کتاب محفوظ نہیں رہتی۔ 12 ربیع الاول کی صبح جب میرے اور آپ کے آقا کریم کی جلوہ گری ہوئی، آمد پاک ہوئی، تو آپ کی آمد سے نبوت کی ساری ضرورتیں پوری ہو گئی۔ آپ کی آمد سے دین مکمل بھی ہو گیا اور قرآن محفوظ بھی ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل ہو گیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ بڑا جلال ہے اس آیت میں، واحد ذات نے اپنے لیے 4 دفعہ جمع کا صیغہ بولا ہے، ہم ہیں، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہیں، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دین مکمل بھی ہو گیا، دین محفوظ بھی ہو گیا، اب کسی نئے نبی کی ضرورت۔ اس لیے اللہ کریم نے اعلان کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ عقیدہ کیسے بنتا ہے؟ عقیدہ نص سے بنتا ہے، عقیدہ متشابہ آیات سے بھی نہیں بنتا، حالانکہ وہ آیات ہیں قرآن پاک کی۔ نص کسے کہتے ہیں؟ ما سیق الکلام لأجلہ۔ اور پھر آگے نص کی 4 قسمیں، وہ میں تشریح کروں تو گفتگو مشکل ہوگی، وقت بھی ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک میں 100 آیتیں ایسی ہیں جن میں عبارت النص،
یا اشارت النص یا اقتضاء النص یا دلالت النص سے حضور کی ختم نبوت ثابت ہے، اور 225 احادیث ایسی ہیں جن سے حضور کی ختم نبوت کا مضمون ثابت ہے۔ عقیدہ نص قطعی سے ثابت ہوتا ہے، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ استدلال فاسدہ سے، تاویلات فاسدہ سے عقیدہ نہیں ثابت ہوتا۔ مرزائیت کی ساری عمارت تاویلات فاسدہ پہ کھڑی ہے۔ حدیث ضعیف تو بہت بڑی چیز ہے، ان کے پاس اس موضوع پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو دلیل کی دنیا میں پیش کیا جا سکے۔ مرزائیت کی ساری عمارت جو ہے اس کی بنیاد 2 + 2 = 5۔ سمجھ گئے میں نے کیا کہا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ 2 + 2 = 6۔ 8 فروری گزرا ہے تو شاید قوم بھی بھول گئی ہے۔ 2 + 2 تو اگر کوئی کہے 2 + 2 = 5 تو مان لیں گے۔ میرے پاس مرزے کی ساری کتابیں ہیں جو اس نے لکھی ہیں نا، مرزے کا سارا لٹریچر جو اس نے خود لکھا ہے وہ میرے پاس موجود ہے۔ کسی کتاب کا حوالہ چاہیے آ جائے، میں آپ کو دکھا دوں گا۔ اگر پچھلی صدی میں عالمی مقابلہ ہوتا کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا کون ہے تو پتہ ہے فرسٹ کون آتا؟ یہ قادیان کا بدبخت اتنا بڑا قذاب ہے، ایک کتاب میں کچھ لکھتا ہے، دوسری کتاب میں کچھ لکھتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر 4 جگہ پہ اس نے بیان کر دی۔ کہیں کہتا ہے فلسطین میں ہے، کہیں کہتا ہے کشمیر میں ہے، کہیں کہتا ہے شام میں ہے۔ خود بھی اس کو یاد نہیں کہ پچھلی کتاب میں میں کیا لکھ کے آیا۔ اتنا بڑا جھوٹا۔ مرزائیت کی ساری عمارت تاویلات فاسدہ پہ کھڑی ہے۔ 2 + 2 = 3، 2 + 2 = 5، جبکہ ہوتا کیا ہے 2 + 2 = 4۔ اگر دلائل ہیں اس عقیدے پہ تو ہم اہل اسلام کے پاس ہیں، اور وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ 100 کے قریب آیات ایسی ہیں جن میں عبارت الناس، اشارت الناس یا اقتضاء الناس یا دلالت الناس سے یہ مضمون ثابت ہے، اور 225 احادیث ہیں جن سے یہ مضمون ثابت ہے۔ جس دن میرے آقا کریم کا میلاد ہوا، امام حاکم نے المستدرک میں یہ روایت نقل کی ہے، ایک یہودی عالم اور تاجر مدینہ مکہ شریف میں آیا ہوا تھا، اور اس نے نشانیاں دیکھی، آخری نبی کے میلاد کی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ اس نے اپنے غلام دوڑائے، پتہ کرو کسی کے گھر بیٹا تو نہیں پیدا ہوا۔ پتہ چلا حضرت عبد المطلب کے ہاں اللہ نے پوتا عطا کیا ہے۔ وہ حضرت عبد المطلب کے دروازے پہ آیا، کہنے لگا اپنے پودے کی زیارت تو کراؤ۔ حضرت عبد المطلب حضور کو اٹھا کے لے آئے۔ اس نے میرے آقا کریم کا رخ روشن دیکھا۔ یا اللہ، جنہوں نے رخ روشن پہ سبحان اللہ کہا انہیں حضور کا دیدار عطا فرمائے۔ اس نے کہا عبد المطلب ذرا ان کی پشت دکھاؤ۔ آپ نے پشت سے کپڑا ہٹایا، جو ہی اس نے پشت مبارک دیکھی بے ہوش ہو کے زمین پہ گر۔ حضرت عبد المطلب نے اٹھایا، پانی چھڑکا، پانی پلایا۔ جب اسے ہوش آیا فرمایا تیرا بھی عجب معاملہ ہے، لوگ نومولود بچوں کا صرف چہرہ دیکھتے ہیں، تو نے کہا پشت دکھاؤ۔ پھر عجب تر معاملہ ہے، پشت دیکھتے ہی تو بے ہوش ہو گیا۔ اس نے کہا عبد المطلب یہ کوئی عام بچہ نہیں، یہ اللہ کا آخری نبی ہے جو آپ کے خاندان میں ہے۔ حضرت عبد المطلب بھی نشانیاں جانتے تھے اور خواب پہلے دیکھ چکے تھے، وہ بھی جانتے تھے مولود مسعود شان والے ہیں، لیکن اس یہودی کا مبلغ علم جاننا چاہتے تھے۔ فرمایا تیرے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا میں اسی لیے پشت دیکھ کے بے ہوش ہوا ہوں، ہمیں علماء نے بتایا تھا آخری نبی کے 2 کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہو۔ شمائل ترمذی میں امام محمد بن عیسیٰ ترمذی نے یہ حدیث نقل کی ہے، ان علی ابن ابی طالب قال بین کتفیہ خاتم النبوت و خاتم النبیین۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں یہ جو مہر نبوت ہے یہ صرف نبوت کی دلیل نہیں ہے، یہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ حضرت سلمان فارسی یورپ سے آئے تھے مدینہ منورہ رسول اللہ کی زیارت اور ایمان قبول کرنے کے لیے، اٹلی سے آئے تھے۔ اٹلی جو ہے وہ روم سے آئے تھے، روم اٹلی میں ہے۔
2000 سال پرانا کلیسا بھی آج تک روم میں موجود ہے، کیسر روم کا دربار بھی پرانا جو ہے وہ موجود ہے۔ حضرت سلمان فارسی 3 نشانیاں سن کے آئے تھے، تفصیل سے وہ روایت نہیں بیان کر رہا، آپ نے سنی ہوگی۔ آپ کو بھی بشپ نے یہی بتایا تھا، آخری نبی اپنی ذات پر صدقہ استعمال نہیں کرتے، تحفہ قبول کرتے ہیں، اور 2 کاندھوں کے درمیان مہر نبوت۔ انہوں نے بھی جب مہر نبوت دیکھی ہے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ میرے آقا کریم آخری نبی بن کے تشریف لائے۔ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے 6 چیزوں میں مجھے نبیوں پر خاص فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اعطیت بجوامع الکلم، تھوڑے لفظوں میں زیادہ مضمون بیان کرنے کا ملکہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، جوامع الکلم عطا فرمائے۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور اللہ نے مجھے رعب عطا فرمایا ہے۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا ہے۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُہُورًا، اور اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو پاک بنا دیا اور آگے پاک کرنے والی بنا دیا ہے۔ 4 شانیں ہو گئیں، 5ویں شان اُرسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ کافہ، میں اللہ کی ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا۔ اور 6ٹھی شان جو میرے اس موضوع سے متعلق ہے، ختم بی النبیون، فرمایا میرے اوپر سلسلہ نبوت تمام ہو گیا۔ بہت سارے محدثین نے یہ حدیث پاک نقل کی ہے۔ میرے آقا کریم سفر فرما رہے ہیں، 5ویں حدیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ علامہ سیوطی نے بھی، امام طبرانی نے بھی، حافظ ابن کثیر نے بھی، سب نے یہ حدیث پاک نقل کی ہے۔ میرے آقا کریم سفر فرما رہے ہیں، صحابہ کا قافلہ ساتھ ہے، ایک جگہ پڑاؤ کیا ہے، ایک عرابی آیا، ایک صحابی سے پوچھتا ہے آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا ہم اپنے رسول کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، جنگ پہ جا رہے ہیں۔ اس نے کہا تم میں کوئی اللہ کا رسول بھی ہے؟ صحابی ہاتھ پکڑ کے اس عرابی کو حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ یوں ہی اس نے رخ والضحیٰ دیکھا، ایک کمزور جملہ بولا۔ حضرت فاروق اعظم وہاں موجود تھے، تلوار نکالی، یا رسول اللہ اجازت دیں تو میں اس گستاخ کا سر قلم کر دوں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا عمر تلوار نیام میں کر لو، نبی حلم والا ہوتا ہے۔ حضور کی عزت ہے، جسے چاہیں معاف کریں، جسے چاہیں شرعی سزا دیں۔ آپ کو اختیار تھا لیکن امت کو معاف کرنے کا اختیار ہے۔ آپ نے اس عرابی سے فرمایا مجھے نبی ماننے میں کون سی چیز تجھے روکتی ہے؟ مانے کون سی چیز ہے؟ اس نے تھیلے سے مردہ گو نکالی، وہ ایک گو شکار کر کے لایا تھا، مردہ گو زمین پہ پھینکی اور کہنے لگا اگر یہ مردہ گو زندہ ہو جائے میں مانوں گا آپ اللہ کے نبی ہیں۔ میرے آقا کریم نے اس مردہ گو کی طرف نگاہ فرمائی ہے، گوہ نے زمین سے سر اٹھا لیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ آپ نے فرمایا کچھ نہیں، بس نگاہ فرمائی ہے، مردہ گوہ نے زمین سے سر اٹھا لیا ہے، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔ اس عرابی کا مطالبہ صرف اتنا ہی تھا کہ مردہ گو زندہ ہو جائے، پر میرے آقا کریم نے اس کے مطالبے سے بڑھ کے شان ظاہر فرمائی ہے۔ آپ نے اس گو سے کلام فرمایا ہے، فرمایا اے گو یہ بتا الہ کون ہے؟ اس نے کہا جس کا عرش آسمانوں میں، جس کی رحمت جنت میں، جس کا غضب دوزخ میں، اور جس کی قدرت کی نشانیاں کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، وہ عبادت کے لائق ہے۔ پھر آپ نے فرمایا من آنا یا دبو، اے گوہ یہ بتا میں کون ہوں؟ من آنا یا دبو، اے گوہ یہ بتا میں کون ہوں؟ اس گوہ نے فصیح عربی زبان میں جواب دیا انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، آپ آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور ختم نبوت کا تاج پہن کے تشریف لائے۔ اے گوہ تیری اے گوہ تیری پہچان پہ قربان جاؤں۔
میں نے کہا آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث میں آپ کو سنا رہا تھا، میرے آقا کریم نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، یہ جو کافہ کا دائرہ ہے اس میں سے کوئی ایک مخلوق بھی باہر نہیں ہے۔ فرمایا میں تمام مخلوقات کے لیے رسول بن کے آیا ہوں، پتھر بھی حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ تو گو ہے، حدیث میں تو ہے، یہ بھی جابر بن سامرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا میں مکے کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے میرے اوپر درود پڑھتا ہے۔ ارسلت الی الخلق کافہ، میں تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا۔ اس کوہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول بن کے تشریف لائے ہیں اور ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے۔ میرے آقا کریم نے جہاں اپنی ختم نبوت کو بیان فرمایا ہے وہیں امت کو یہ اطلاع بھی دی ہے کہ میرے بعد جھوٹے نبی آئیں گے تو اپنے آپ کو ان سے بچانا۔ جھوٹے نبیوں کی خبر بھی حضور نے دی ہے۔ میرے آقا کریم کا وصال پاک ہوا تو مشرکین نے اور اسلام دشمنوں نے سوچا موقع ہے اسلام کا شرازہ بکھیرنے کا، انہوں نے فتنے اٹھائے۔ 4 جھوٹے نبی بیک وقت کھڑے ہو گئے، مسیلمہ کذاب ہے، اسود انسی ہے، طلحہ اسدی ہے، سجا بنت حارث ہے، مختلف علاقوں میں کلمے پڑھا رہے ہیں۔ ادھر ایک چیلنج ہے کہ روم کی سرحد پہ لشکر اسلام کو بھیجنا ہے، عیسائیوں کی طرف سے حملے کا خطرہ تھا۔ ادھر ایک فتنہ کھڑا ہو گیا مانعین زکوٰۃ، انہوں نے حضرت صدیق اکبر سے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ مرتدین کا فتنہ کھڑا ہو گیا، اسلام دشمنوں نے کئی فتنے اٹھائے تاکہ اسلام کا شرازہ بکھیر دیں، پر قربان جائیں حضرت صدیق اکبر نے صرف 2.25 سالوں میں سارے فتنے مٹا کے اسلام کو مضبوط کر دیا۔ کتنے عرصے میں؟ 2.25 سالوں میں۔ آپ نے پالیسی کیا بنائی؟ آپ نے پالیسی یہ بنائی تھی سارے کام بعد میں، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت پہلے۔ سارے کام، میں حلف نہیں لے رہا آپ سے، میں تو تاریخ بیان کر رہا ہوں، اس لیے بے باک ہو کے کہیں سارے کام عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت۔ اللہ نے ایسی برکت دی ہے، جب آپ نے یہ پالیسی بنائی اللہ نے ایسی مدد شامل حال فرمائی ہے، آپ نے سارے فتنے مٹا دیے، اسلام کو مضبوط کیا ہے صرف 2.25 سالوں میں۔ اور یہاں صورتحال کیا ہے؟ 1908 میں مرزا مر گیا، اب 2024 ہے، 115 سال ہو گئے ہم فتنہ نہیں مٹا سکے۔ وہاں صرف 2.25 سالوں میں حضرت صدیق اکبر نے فتنہ ختم کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نہیں بولنا، عشق تے محبت نہ نعرہ مارنا، جوش نہ نعرہ مارنا۔ نعرہ تکبیر، نعرے بولو سارے، پھر میں بہت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آستان عالیہ بابری شریف، آستان عالیہ براریہ شریف۔ 1884 میں قصور کے بزرگ مناظر اسلام علامہ غلام دستگیر قصوری، انہوں نے سب سے پہلے مرزے کو بے نقاب کیا، اس کے بارے میں کتاب لکھی۔ مسرور کے شیخ الحدیث فضل احمد صاحب انہوں نے کتاب لکھی۔ پھر اعلیٰ حضرت تاجدار بریلی انہوں نے کتابیں لکھی، اور پھر تاجدار گولڑا اعلیٰ حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے مرزے کے حوالے سے کتابیں لکھی اور ہر محاذ پر عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت فرمائی۔ رسول اللہ کی امت کو اس مکار کے جال سے بچایا۔ 25 اگست 1900 کو بادشاہی مسجد لاہور میں مرزے نے خود دعوت دی تھی کہ آپ میرے سامنے آئیں اور عربی زبان میں تفسیر لکھنے کا مقابلہ کرتے ہیں۔
تاجدار گولڑا نے کہا کسی بہانے یہ بدبخت میرے سامنے تو آئے. 25 اگست کو رسول اللہ کے شیر وہاں پہنچ گئے. لومڑی لاہور آئی ہوئی تھی پر وہ چھپ گئی. مہر منیر میں اس نے 3 دن وہاں رسول اللہ کے غلام بیٹھے رہے. کس جگہ؟ یہ آپ کی مسجد جتنا سین ہے نا اس کا کہ بہت بڑا ہے. بادشاہی مسجد کا سین بھرا ہوا تھا رسول اللہ کے غلاموں سے. باہر باغ تھا وہ بھرا ہوا تھا. یہ منڈو پارک والی جگہ ادھر لوگ تھے. 3 دن تلاوت ہو رہی ہے, نعت ہو رہی ہے, بیانات ہو رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. 25 اگست 26 اگست 27 اگست انتظار ہو رہا ہے. رسول اللہ کے شیر وہاں پہنچ گئے ہیں. وہ بدبخت نہیں آیا. وہ لاہور آیا ہوا تھا, سامنے نہیں آیا. آخر اس نے قاصد بھیج دیا. اس نے کہا بھئی پھر میر علی شاہ صاحب کو کسی کوڑے کے پاس لے جاؤ. اگر وہ کوڑے کو ٹھیک کر دے تو وہ سچے ہیں. کوڑے کو ٹھیک کر دے, معذور کو ٹھیک کر دیں اپنی نظر سے تو وہ سچے ہیں. میرے منیر میں جب آپ کے سامنے یہ مطالبہ رکھا گیا, تاجدار گھوڑا جلال سے اٹھ کھڑے ہوئے. فرمایا آج میر علی شاہ کو کسی کوڑے کے پاس نہیں, کسی مردے کی قبر پر لے چلے. میں قبر کو ٹھوکر مار کے مردے کو قبر سے اٹھا کے اپنے آقا کی ختم نبوت بیان کروا سکتا. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. چند دنوں بعد کسی مرید نے عرض کیا حضور آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ میں مردے کو قبر سے اٹھا کے حضور کی ختم نبوت بیان کروا سکتا ہوں. یہ الفاظ مہر منیر میں موجود ہیں. آپ نے فرمایا کٹی قلعے دے سر تے کدتی. میں نے کب دعویٰ کیا تھا؟ مجھ سے تو سائیوں نے دعویٰ کروایا تھا. میر علی شاہ کل ڈرنا نہیں, تو جو کہے گا وہ ہو جائے. اس موقع پر تاجدار گولڑا نے کہا تھا یہ مسیح موعود بنتا ہے. جو اصلی مسیح موعود ہوں گے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام, جب وہ زمین پہ تشریف لائیں گے مدینہ منورہ حاضری دیں گے, حضور کے روضہ پاک پہ سلام پیش کریں گے. یہ جعلی مسیح موعود ہے. میں میر علی شاہ پیشین گوئی کرتا ہوں یہ مدینہ شریف نہیں جا سکتا. اس کے لیے مدینہ منورہ کے دروازے بند ہیں. اس پیشین گوئی کے 8 سال بعد وہ زندہ رہا ہے. 1900 میں پیشین گوئی آپ نے کی, 1908 میں وہ مرے. مدینہ شریف نہیں جا سکا. اللہ کے ولی نے جو فرمایا تھا اسی طرح ہوا ہے کہ وہ بدبخت یہاں ہی مر گیا ہے, مدینہ شریف نہیں جا سکا. 1908 میں تاجدار گولڑا نے یہ فرمایا تھا جو اصلی مسیح موعود ہیں وہ جب تشریف لائیں گے وہ مدینہ منورہ حاضری دیں گے. یہ جعلی ہے, اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل یہ ہے یہ مدینہ منورہ نہیں جا سکتا. 1908 میں وہ بدبخت مر گیا, لیکن اپنے پیچھے وہ ذریت چھوڑ گیا جن کو اسلام دشمن پروان چڑھا رہے ہیں. بڑی اہم بات ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے 2.25 سالوں میں فتنہ مٹایا اور ادھر 115 سال گزر چکے ہیں. تحریک پاکستان شروع ہوئی تو جنہوں نے یہ پودا لگایا تھا نا اس سرزمین پہ, جھوٹی نبوت کا پودا, انہوں نے قائد اعظم سے مطالبہ کیا کہ ان کو الگ ملک بنا کے دو, بلوچستان مرزائیوں کو دے دو. قائد اعظم نہیں مانے, مسلمان زعماء نہیں مانے. انہوں نے کہا اگر ان کو الگ ملک نہیں دیتے. ایک نقشہ یہ بھی تھا کہ ننکانہ صاحب اور قادیان, یہ جو وسطی پنجاب ہے, کچھ حصہ پنجاب کا انڈیا سے لو, کچھ پاکستان سے, یہ ایک الگ ریاست بنا دو جس کا صدر سکھ ہوگا, وزیر اعظم قادیانی ہوگا. یہ بھی مسلمان زعماء نے نہیں مانا. تو پھر قائد اعظم پہ پریشر تھا کہ پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ مرزائی لگاؤ. وہ مطالبہ ان کا چل گیا. قائد اعظم نے کہا چلو ان کا الگ ملک نہیں بنے گا, وزیر خارجہ کچھ عرصہ رہے گا. ظفر اللہ خان پہلا وزیر خارجہ جو پاکستان کا تھا وہ مرزائی تھا. اس نے پہلی پاکستان کی وزارت خارجہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دنیا کے مختلف ملکوں میں ان کے اڈے بنا دیے. آج تک مرزائی وہاں سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں. 1954 میں
ظفر اللہ خان نے کراچی میں تقریر کرتے ہوئے نشتر پارک میں ایک گستاخانہ جملہ بولا تھا. میں مسجد میں اس پاکیزہ محفل میں وہ جملہ نہیں بول سکتا. اس کے بعد پاکستان میں 10,000 مسلمان شہید ہوئے تھے. ظفر اللہ خان نے گستاخی کا جملہ بولا, تحریک ختم نبوت اٹھی, 10,000 مسلمان شہید ہوئے تھے. انہی دنوں میں مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی قصور تقریر کر کے لاہور آ رہے تھے. راستے میں پولیس نے روکا, گاڑی سے اتارا, گرفتار کیا, جیل لے گئے. یہ واقعہ جو آپ کو سنا رہا ہوں, علامہ غلام رسول سعیدی انہوں نے تبیان القرآن میں اس کو رقم کیا ہے, وہاں لکھا ہوا ہے. چند دن جیل میں رکھا, مجاہد ملت کو عدالت میں جج کے سامنے پیش کیا. جج نے کہا عبدالستار خان نیازی معافی نامہ لکھ دو, میں تمہیں رہائی کے آرڈر کر دیتا ہوں. آپ نے فرمایا جج صاحب یہ بتائیں معافی نامے میں لکھنا کیا ہے؟ انہوں نے کہا لکھ دو, آئندہ میں مرزائیوں کے خلاف تقریر نہیں کروں گا, آئندہ میں مرزائیوں کے خلاف کوئی بیان نہیں دوں گا, آئندہ میں اس موضوع پر تقریر نہیں کروں گا. حضرت نے تو دیکھا ہے مجاہد ملت کو, نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, 7 فٹ کٹ تھا بابا جی کا, سرخ و سفید چہرہ تھا, پگڑی باندھتے تھے تو ترا اور بھی اونچا ہوتا تھا. عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہیں, کہکا لگایا. جج نے کہا معافی نامہ لکھ دیں, آئندہ مرزائیوں کے خلاف تقریر نہیں کرو گے. مجاہد ملت نے عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے کہکا لگایا, اور کہکا لگا کے کہا جج صاحب یہ بتائیں معافی نامے میں لکھنا کیا ہے؟ اس نے کہا تقریر نہیں کرو گے آئندہ. ان کا جج صاحب آپ مجھے رہا کریں, میں باہر نکل کے پہلا کام ہی یہ کروں گا, دنیا کو بتاؤں گا مرزائی کافر ہے, اور جو ان کو کافر نہ مانے وہ بھی کافر ہے. جو عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں وہ کافر ہیں, اور جو منکرین ختم نبوت کا طرفدار ہے وہ بھی کافر. جب عدالت کے کٹہرے میں مجاہد ملت نے یہ الفاظ بولے تو جج نے غصے میں کہا یو ول بی ہینڈ بائی نیک, میں تمہیں گردن سے لٹکا دوں گا. انگریزی مجاہد ملت کو بھی آتی تھی. جج نے کہا یو ول بی ہینڈ بائی نیک, آپ نے کہا از دیٹ آل, از دیٹ آل. جج نے کہا میں تمہیں پھانسی کی سزا دوں گا. مولانا عبدالستار خان نیازی نے کہا بس اتنی ساری سزا ہے. جج صاحب تمہیں پتہ ہی نہیں ہم اپنے آقا سے پیار کتنا کرتے ہیں. جج صاحب تمہیں پتہ ہی نہیں ہم اپنے آقا سے محبت کتنی کرتے ہیں. یہ تو ایک جان ہے, اگر میرے پاس 1,00,000 زندگیاں ہوں میں ایک ایک کر کے ساری رسول اللہ کے نالین پہ نثار کروں. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. تھک تو نہیں گئے؟ وہ عدالت کے کٹہرے میں جج کے سامنے بول رہے تھے, آپ مسجد میں بیٹھ کے تھک گئے. وہ تو عدالت میں گرج کے بول رہے تھے اور آپ مسجد میں بیٹھ کے تھک گئے. اے درداں دے قصے تے مرداں دے حصے, ذرا وقت دے سو سنے سا کے ناسے. مجاہد ملت نے عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے کہا میرا تعلق اس جماعت سے ہے جس کے پیشوا نے لکھا ہے کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں. جج صاحب آپ سزائے موت کے آرڈر کر دیں, میں خوشی خوشی تختہ دار پہ جھولوں گا, پر میں ایمان کا سودا نہیں کر سکتا. ایمان کا سودا. مرزائی کل بھی کافر تھے, منکرین ختم نبوت آج بھی, منکرین ختم نبوت آج بھی, اور ان کافروں کے طرفدار بھی. جج نے آرڈر کر دیا سزائے موت کا, ہاتھ کڑیاں لگائے گئیں, آپ کو جیل میں لایا گیا تو سزائے موت کے آرڈر تھے صاحب, لیکن چند دنوں بعد ہی اسی جج نے پھر آزادی کے رہائی کے آرڈر کر دیا. 54 کا یہ واقعہ ہے. 74 تک 20 سال مسلسل قربانیوں کا سلسلہ جاری رہا. 73 میں آئین بنا. آئین وفاق کو جوڑتا ہے اور آئین کی روشنی میں قانون بنتا ہے. 73 کو پاکستان کا آئین بنا.
آئین میں تھا کہ پاکستان کا وزیر اعظم ہمیشہ مسلمان ہوگا، کوئی غیر مسلم پاکستان کا وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ مولانا شاہ نورانی نے سوال اٹھایا کہ مجھے یہ بتائیں مسلمان کسے کہتے ہیں؟ پھر اس پر مختلف سیشن ہوئے، مسلمان کی تعریف لکھی گئی، مرزائیوں کو پورا موقع دیا گیا کہ وہ اس سیشن میں آ کے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کریں۔ مرزا ناصر وہاں آتا رہا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت نہیں کر سکے۔ آخر 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کے آئین میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ مسلمان وہ ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، مسلمان وہ ہے جو حضور کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہے، اور جو اس کا منکر ہے وہ مسلمان نہیں۔ یہ قانون کب پاس ہوا؟ یہ آئین پاس ہوا۔ اور یاد رکھیں آئین کی روشنی میں قانون بنتا ہے، جب تک قانون نہ بنے آئین کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا۔ 10 سال مرزائیوں نے قانون نہیں بننے دیا۔ 1984 میں اس آئین کی روشنی میں قانون بنے امتناع قادیانیت آرڈیننس، یہ 1984 میں بنا۔ یہ 298 بی 298 سی یہ قانون ہے پاکستان کا۔ اس میں ہے کہ مرزائی 2 نمبری نہیں کر سکتے۔ اسلام بڑا فراغ تعلیمات والا اور وسعت قلبی کی تعلیمات والا دین ہے، لیکن اسلام 2 نمبری کی اجازت نہیں دیتا کہ نام اسلام کا لو، مسجد کو استعمال کرو، قرآن کو استعمال کرو اور تعلیمات کافروں کی پھیلاؤ۔ یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ اور بندہ کفر پھیلائے اور سامنے قرآن رکھے، ظالم ہے یا نہیں ہے؟ اس 2 نمبری کی اجازت ہونی چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ نام اسلام کا لیں، استعمال مسجد کو کریں، استعمال قرآن کو کریں اور پھیلائیں کفر۔ اس 2 نمبری کے خلاف 1984 میں 298 بی 298 سی یہ قانون بنا۔ مرزائی بڑی عید کے موقع پہ قربانی نہیں دے سکتے، قربانی شعار اسلام ہے۔ مرزائی مسجد نہیں بنا سکتے اور شعار اسلام وہ استعمال نہیں کر سکتے، چونکہ وہ 2 نمبری کرتے ہیں، نام اسلام کا اور اسلامی تعلیمات کا اور اسلامی شناخت کا لیتے ہیں اور پھیلاتے کفر کو ہیں۔ جب یہ قانون بنا تو انہوں نے پھر UNO میں درخواست دی، پہلے پاکستان کی سپریم کورٹ میں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، ابھی جو نیا مسئلہ چلا ہے، بعض لوگ پریشان ہو گئے بھی جج نے کہہ دیا ہے کہ فلاں دفعہ کو ختم کرو۔ سپریم کورٹ کو کوئی اختیار ہی نہیں کہ وہ آئین کو بدل سکے۔ سپریم کورٹ جو ہے وہ قانون کی تشریح کر سکتی ہے کہ یہ قانون آئین کے مطابق ہے یا نہیں۔ سپریم کورٹ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ پاکستان کا آئین ہی بدل دے، کوئی جج بیٹھ کے کہ یہ شک ختم کر دو، یہ سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے پاس درخواست گئی کہ 1984 میں یہ جو قانون بنا ہے امتناع قادیانیت آرڈیننس، یہ غلط بنا ہے، مرزائیوں کو انسانی حقوق ملنے چاہیے۔ 5 رکنی کمیٹی بنی، چیف جسٹس افضل زلہ صاحب سربراہ تھے۔ اس 5 رکنی کمیٹی نے لکھا مرزائیوں کو پاکستان میں تبلیغ کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ چیف جسٹس افضل زلہ صاحب کی سربراہی میں جو 5 رکنی کمیٹی تھی، اس نے لکھا کہ مرزائیوں کو تبلیغ کی اجازت دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستان میں سلمان رشدی تیار کر رہے ہیں۔ جانتے ہیں نا سلمان رشدی بدبخت کو؟ پاکستان میں سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے بیٹھ کے یہ فیصلہ لکھا تھا کہ مرزائیوں کی تبلیغ گستاخ رسول تیار کرتی ہے۔ مرزائیوں کی تبلیغ اسلام سے بغاوت ہے، رسول اللہ سے دشمنی ہے، یہ رسول اللہ کے گستاخ تیار کرتی ہے۔ جج صاحب آج آپ نے جو فیصلہ دیا ہے، ذرا پہلے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے ان کا فیصلہ بھی پڑھ لیتے۔ آپ کی تو 2 رکنی کمیٹی تھی، وہاں 5 رکنی کمیٹی تھی۔ جس 5 رکنی کمیٹی نے یہ فیصلہ لکھا تھا کہ مرزائیوں کو تبلیغ کی اجازت دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سلمان رشدی تیار کرنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ 1974 میں آئین بنا، 1984 میں قانون بنا، لیکن 2024 آ گیا، آج تک قانون صحیح طرح نافذ نہیں ہو سکا۔
بات چلی تھی کہ 2.25 سالوں میں حضرت صدیق اکبر نے فتنہ مٹایا، ہم 115 سالوں میں نہیں مٹا سکے۔ مرزائیوں کو پتہ ہے پاکستان میں ان کے بارے میں کیا قانون ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ان کے بارے میں کیا قانون ہے۔ گزشتہ سال فیصل آباد وہاں ڈی پی او کے پاس کچھ لوگ بڑی عید کے موقع پر چلے گئے کہ مرزائی قربانی کرتے ہیں، قانون میں اجازت نہیں، قانون نافذ ہونا چاہیے، انہیں روکو۔ ڈی پی او نے پہلے تو بات ہی نہیں سنی، اس نے کہا بھئی کس طرح روک سکتے ہیں، انسانی حقوق ہیں، تم اختلافات کی باتیں کرتے ہو۔ ایک مولانا صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا رسول اللہ کی شفاعت چل کے تیرے دروازے پہ آ گئی ہے، تو ٹال رہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا جب تک میں یہاں ہوں کوئی مرزائی بڑی عید پر قربانی نہیں دے گا۔ کون دیتا ہے؟ انہوں نے بلا لیے، نام دیے، اس نے بلا لیے مرزائی بابے۔ انہوں نے کہا میں نے سنا ہے تم شعار اسلامی استعمال کرتے ہو۔ انہوں نے کہا جی نہیں، قربانی نہیں دیتے، ویسے عید کا دن ہے تو گوشت کھاتے ہیں۔ اس نے کہا عید سے پہلے گوشت کھا لو، عید کے 3 دن تمہارے گھر گوشت نہیں پکنا چاہیے۔ تم شعار اسلامی استعمال کرتے ہو۔ وہ بابے گھر آئے، جوانوں کو آگے بتایا بھی 3 دن عید کے دال یا سبزی کھانی ہے۔ ڈی پی او نے اعلان کر دیا، اس نے کہا اگر تمہارے گھر گوشت پکا ہوا سمجھوں گا تم نے قربانی کا شعار استعمال کیا ہے۔ 1-2 جوان کھڑے، انہوں نے کہا ابا جی یہ جڑا دنیا چینیاں جتیاں پواندا ہے پیا قیامت والے دن ہمیں پتہ نہیں ہے پاکستان میں قانون کیا ہے۔ میں ممبر پہ بیٹھ کے مسجد میں جلسے میں تقریر کر رہا ہوں تو میں نے اب تک بڑی احتیاط کی ہے کہ جو قانون بنا ہوا ہے نا میں اس کی تشریح کر رہا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں جو 1974 میں آئین بنا، 1984 میں قانون بنا، اس کو ہی نافذ کر دو۔ جو پاکستان کے قانون کی کتابوں میں تم نے قانون لکھا ہوا ہے اس کو معاشرے میں نافذ کر دو۔ اس قانون کے اندر ہے کہ مرزائیوں کو تبلیغ کی اجازت نہیں۔ آخری بات کر رہا ہوں، ابھی کچھ لوگوں نے حلف اٹھایا ہے قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، آپ نے شاید حلف سنا ہو۔ پتہ ہے یہ کس چیز کا حلف اٹھاتے ہیں؟ یہ حلف اٹھاتے ہیں ہم آئین کی حفاظت کریں گے۔ کس کی؟ حلف میں اور کئی چیزیں بھی ہیں، خاتم النبیین کا لفظ بھی آتا ہے حلف میں، اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں ہم آئین کی حفاظت کریں گے۔ قومی اسمبلی کے ممبران کا آپ حلف نامہ پڑھ کے دیکھیں، اس میں یہ کہتے ہیں ہم آئین کی حفاظت کریں گے۔ تو آئین میں تو ہے کہ مرزائی کافر ہیں، اور اس کی روشنی میں قانون بنا ہوا ہے کہ مرزائیوں کو تبلیغ کی اجازت نہیں۔ اب میں ان سے پوچھتا ہوں کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مرزائی پاکستان کے آئین کو مانتے ہی نہیں؟ حضرت امریکہ رہ کے آئے ہیں، آپ میں سے کئی لوگ یورپ کے ملکوں میں رہ کے آئے ہوں گے۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بندہ کسی ملک کی نیشنلٹی لے لے اور ساتھ یہ بھی کہ میں اس ملک کا قانون ہی نہیں مانتا، میں اس ملک کا آئین ہی نہیں مانتا۔ مرزائی پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، علی اعلان کہتے ہیں ہم پاکستان کے اس آئین کو نہیں مانتے۔ اور جو لوگ آئین کی حفاظت کا حلف اٹھاتے ہیں انہیں بھی پتہ ہے یہ آئین کے خلاف کیا کیا سرگرمیاں کر رہے ہیں، پر وہ آئین کی حفاظت کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھاتے۔ اچھے لوگ بھی ہیں، قدم اٹھانے والے بھی ہیں، سارے برابر نہیں ہیں۔ میں صرف آخری بات آپ کی خدمت میں یہ کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے حلف اٹھایا ہے کہ ہم آئین کی حفاظت کریں گے، اللہ انہیں توفیق دے وہ آئین کی حفاظت کریں۔ ہم نے بھی مسجدوں میں حلف اٹھایا ہے زندگی کا آخری سانس بھی رسول اللہ کے نام کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا اپنی اولادوں کے ایمان کی فکر کریں۔ یہ جو چھوٹا ٹی وی آیا نا موبائل جیب میں رکھنے والا چھوٹا ٹی وی، پہلے اس نے اخلاق برباد کیے تھے، اب ایمان خراب کر رہے ہیں، اب یہ ایمان پہ حملہ آور ہو چکے ہیں۔ اپنی اولادوں کے ایمان کی فکر کریں۔ اگر کوئی تزکیہ پا چکا ہو، پختہ کردار کا مالک ہو، تربیت یافتہ ہو، وہ موبائل استعمال کرے، ممکن ہے فائدہ حاصل کر لے، اور اگر کوئی کچے ذہن کا ہو، پختہ کردار کا نہ ہو، وہ موبائل استعمال کرے تو ایسے ہی ہے جیسے خودکشی کر رہا ہے۔ آج اس موبائل نے کتنے گھر اجاڑ دیے ہیں،
اخلاقی اعتبار سے بھی اور ایمان پر بھی یہ حملہ آور ہے۔ یہ وقت ہے اپنی اولادوں کی دینی تربیت کا۔ آپ اپنی اولادوں کو وقت دیں، مسجد میں لے کے آئیں، علماء کے پاس بٹھائیں، ان کو عقائد سکھائیں۔ اگر آپ اپنی اولاد کی دینی تربیت کی فکر نہیں کرتے تو آپ کو نہیں پتا اپنے گھر میں انسان کا بچہ پال رہے ہیں یا کوئی سانپ بچھو پال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دور کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخری وقت تک تاجدار ختم نبوت سے وفا کی توفیق عطا فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔